بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حسن سلوک کرو یتیموں کے ساتھ۔ تو آدمی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ان کی کفالت کے حوالے سے، ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے ان کے ساتھ بھلائی، نیکی، اچھا رویہ اختیار کرو۔ قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کر کے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دی ہے، اور جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے خرچے کو برداشت کرنے والا، بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو بالکل قریب کر کے اشارہ کر کے فرمایا، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں آپس میں قریب قریب ہیں، تو یتیم کی کفالت کرنے والا، ہاں اس کا وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کے ساتھ بھلائی کرے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ اسی طرح قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر اس قسم میں کچھ کلام ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ اور ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، شفقت سے، محبت سے، حسن سلوک کے طور پر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں اسے دی جاتی ہیں۔ ایمان سے بتائیں، اگر آپ دنیا سے جا رہے ہوں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو آپ اپنے بچوں کے حوالے سے کیا چاہو گے کہ لوگ ان سے کیسا سلوک کریں؟ جیسا تم چاہتے ہو تو اب جو یتیم موجود ہیں آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، اور اس کا باقاعدہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، سورہ النساء کے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو کتنے نادان ایسے ہیں، بے وقوف ایسے ہیں دنیا کے حریص کہ بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب اپنے ان بھتیجوں کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کو راضی کرنے اور جنت حاصل کرنے کے بجائے ان کا مال کہتے ہیں کہ کھا لو۔ اگر جائیداد تقسیم کرنی ہے ان میں ڈنڈی مار لو، جانوروں کو تقسیم کرنا وہاں ڈنڈی مار لو، اچھا مال دینا وہ خود لے لو، اور جو بیچارے یتیم ہیں ان کو کون پوچھنے والا ہے، تو ان کو جیسا مرضی ہوئے وہ مال، ناقص مال دے دو یا تھوڑا دے دو، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو، تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تمہارے بچے بھی یا تمہارے پوتے، تمہارے نواسے پھر وہ یتیم ہو جائیں اور لوگ ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسے تم نے کیا۔ تو آج سے اس حوالے سے بھی تہیہ کریں کہ اپنے خاندان میں نگاہ ڈالیں، اور اپنے پڑوس میں اور اپنے بازار میں اور اپنے گاؤں میں اور اپنی بستی میں، اپنی سوسائٹی میں جہاں رہتے ہو نظر ڈالو کون کون ہے یہ یتیم ہیں، ان کے ساتھ جو بھلائی تمہارے بس میں ہے، جو کر سکتے ہو، کچھ نہ کچھ ضرور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ آپ کے رب کا حکم ہے یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تم نے اس کو نہیں دیکھنا
کہ یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، یہ کس قوم کا ہے، آپ نے دیکھنا ہے آپ کے رب کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ والیتاما والمساکین، قرآن کہتا ہے مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیوہ عورت یا کسی مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے، کما کے بیوہ کی ضروریات اور مسکین کی ضروریات پوری کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو مسلسل روزہ رکھتا رہے، کبھی ناغہ نہ کرے، اور رات کو مسلسل قیام کرے، پوری رات وہ آرام ہی نہ کرے اور تھکے بھی نہیں قیام کرنے سے۔ بیوہ عورت جو حاجت مند ہے اور وہ مسکین جو حاجت مند ہے، تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تو اس کے لیے محنت کر کے، کما کے ان کی مدد کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کی مثل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مجھے وفات دے، اور قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی میں مجھے وفات دے، اور قیامت والے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا اور ان کے ساتھ میرا حشر فرما؟ فرمایا کہ جو مسکین ہیں وہ روز قیامت مالداروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنا پہلے جائیں گے؟ ایک روایت کے مطابق ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ اے عائشہ، مسکین اگر تمہارے پاس آئے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور مسکین کو اپنے قریب رکھو اور اس کے ساتھ محبت رکھو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت تمہیں اپنا قرب عطا کرے۔ تو مسکین کے ساتھ محبت رکھنا، مسکین کی مدد کرنا، مسکین کو اپنے قریب کرنا، یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ آ کر سوال کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، ایک کھجور، تو میں نے اس کو وہ کھجور دے دی۔ اس نے وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا کھجور کا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان بچیوں، ان بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے
آزمائشی حالت میں بھی اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میرے پاس کوئی مسکین آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا دینے کو، تو مجھے بڑی حیا آتی ہے، اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا اور مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ فرمایا اے ام بجید، مسکین کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ ضرور رکھ دیا کرو، اگرچہ ایک جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو جانور کا کھر ہوتا ہے، پایا، وہ جو پاؤں ہوتا ہے جس کو آپ پائے بولتے ہو، ایک کھر ہی ہو نا جلا ہوا، وہی رکھ دیا کرو۔ تو مسکین جس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ وہ زمین کا مالک ہے، نہ پلاٹوں کا مالک ہے، نہ اس کے پاس زیورات ہیں، نہ اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مال ہے، تو وہ شدید حاجت مند ہے، تو ایسے مسکین کے ساتھ فرمایا بھلائی کرو۔ تو اللہ نے کئی جگہوں پر مساکین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن یہ بات بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں نا، پیشہ ور مانگنے والے، یہ عمومی طور پر مستحق نہیں ہوتے، ان کو نہ دیا کریں۔ اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنی بستی میں دیکھیں، جن کو آپ جانتے ہو ان کو دیں اگر وہ مستحق ہیں، اور مانگنے والوں میں اگر واقعی آپ کا کوئی دل جم جاتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے تو اس کو دیں، ورنہ یہ بہت سارے یہ لوگ ہیں انہوں نے پیشہ بنایا اور یہ عام لوگوں سے زیادہ امیر ہیں، وہ ایسوں کو دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو ان کو نہیں دینا چاہیے، مستحق کو ڈھونڈ کر اس کو دے۔